السلام علیکم جماعت ہفتوں، خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے محاورات، جو کہ نرد باندھ صفحہ نمبر 20 اور 21 میں موجود ہے۔ محاورے کی لغوی معنی ہے بات چیت کرنا، جبکہ اصطلاحی معنی میں محاورہ الفاظ کے اس مرکب کو کہتے ہیں جو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دادا جان بہت غصے میں ہیں، تو سادہ زبان میں کہنا اس طرح ہوگا کہ دادا جان شدید غصے میں ہیں، لیکن جب ہم محاورے کی زبان میں کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ دادا جان غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ یہاں پر دانت کھٹے کرنے کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، یعنی کوئی کھٹی چیز کھا لی اور دانت کھٹے ہو گئے۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے شکست دے دی۔ یہاں پر ہم اپنے جملے کو اس طرح استعمال کریں گے کہ پاکستانی فوج نے میدان جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہم نرد باندھ صفحہ نمبر 20 اور 21 مکمل کریں گے۔ درجہ ذیل جملوں میں سے محاورات الگ کر کے لکھیں، نیز ان محاورات کے معنی بھی لکھیں۔ نمبر 1 ہے عین وقت پر بھانڈا پھوٹ جانے کی وجہ سے ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ یہاں پہ محاورہ ہے بھانڈا پھوٹ جانا اور اس کے معنی ہے سچ سامنے آنا۔ بچوں، ان تمام جملوں میں سے محاورہ نکال کر اس کے معنی لکھنے ہیں آپ کو۔ تکرار الفاظ، نرد باندھ صفحہ نمبر 71۔ آئیے ہم جانتے ہیں تکرار الفاظ کسے کہتے ہیں۔ جس شعر میں دو لفظ ایک ہی معنی رکھتے ہوں اور شعر یا مصرعوں میں برابر جمع کیے جائیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظوں میں جب کسی شعر یا مصرعے میں ایک لفظ کی تکرار ہو، یعنی بار بار آئے، تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ یعنی ایک الفاظ کا بار بار استعمال ہونا صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ اب ہم نرد باندھ صفحہ نمبر 71 مکمل کریں گے۔ اس میں ہے الفاظ قدم قدم، شروع شروع، پھوٹ پھوٹ، تہہ در تہہ، تھوڑا تھوڑا، پرانی سے پرانی، اونچے اونچے، صاف صاف، نرم نرم، ہائے ہائے، دل ہی دل، کھیل کھیل، پوری پوری، اش اش، کم از کم۔ ان تمام الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے علامت وقف، نرد باندھ صفحہ نمبر 90۔ یعنی رموز اوقاف یا علامت وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ انگریزی، ہندی اور دوسری زبانوں میں، خاص طور سے اردو زبان کے قواعد میں، ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کبھی تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے روکو مت جانے دو اور رکو مت جانے دو۔ اس جملے کا مفہوم ہے روکنا ہے، جانے نہیں دینا، اور دوسرے جملے کا مفہوم ہے روکنا نہیں ہے، جانے دینا ہے۔ دونوں جملوں میں الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ایک قومی کی وجہ سے الفاظ بالکل بدل گئے ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں ختمہ۔ جملے کے ختم ہونے پر اور مخفف حروف کے درمیان میں نے کھانا کھا لیا، ایم پی یو پی، واوین۔ اقتباس کو نقل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ سکتہ، جملے میں مختلف اسما کو الگ الگ کرنے کے لیے عمر، زید، بکر اور سلمان گئے۔ استفہامیہ یعنی سوالیہ نشان، سوال کرنے یا حال معلوم کرنے کے لیے کیا آپ خوش ہیں، کیا آپ نے کھانا کھا لیا۔ علامت تعجب، جملے میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یہ نشان لگاتے ہیں۔ اسی طرح حیرت، خوشی، رنج کے اظہار کے لیے بھی یہ نشان لگاتے ہیں۔ اب نرد باندھ صفحہ نمبر 90 مکمل کریں گے۔ درجہ ذیل جملوں میں مناسب علامت وقف لگا کر انہیں دوبارہ لکھیں۔ بچوں، آپ کو ان جملوں کو دوبارہ اتار کر لکھنا ہے اور اس میں مناسب علامت وقف کا استعمال کرنا ہے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں خط۔ خط لکھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ جانتے ہیں۔ خط، ہاتھ سے لکھی گئی تحریر جو کسی کے نام لکھی جائے اس کو خط کہتے ہیں۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے، اس لیے اسے آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں۔ آدھی ملاقات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ہم صرف احساسات کو، اپنی باتوں کو تحریری طور پر لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنے سامنے نہیں دیکھتے، اس لیے اسے آدھی ملاقات کہتے ہیں۔ خط کی اقسام۔ خط کے دو اقسام ہیں، رسمی خط، غیر رسمی خط۔ رسمی خط حکومتی اداروں یا کسی بھی ادارے کے سربراہ کے نام لکھے جاتے ہیں، جبکہ غیر رسمی خط والدین، رشتہ داروں اور دوست احباب کے نام لکھے جاتے ہیں۔ خط کے حصے۔ نمبر 1 ہے مقام روانگی اور تاریخ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خط کہاں سے لکھا جا رہا ہے،
کہاں سے روانہ ہو رہا ہے اور کون سی تاریخ کو لکھا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے القاب، ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں ان کو کس القاب سے پکار رہے ہیں، پیارے ابو جان، پیارے چچا جان، پیاری خالہ جان وغیرہ، یہ سب القابات میں آتے ہیں۔ آداب و تسلیمات، القابات کے بعد ہم دعائی الفاظ میں اپنے خط کا آغاز کرتے ہیں، السلام علیکم، آداب وغیرہ، خط کا مضمون۔ پھر ہم نفس مضمون کی طرف آتے ہیں، جو مضمون ہمیں دیا جاتا ہے، جو عنوان ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم نفس مضمون میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اختتام مکتوب۔ اختتام مکتوب میں ہم خط مکمل کرتے ہیں، ہم سلام سے اس کو مکمل کریں گے، جیسے آپ کی پیاری دوست، آپ کا بیٹا وغیرہ۔ سوال ہے، اپنے بھائی کو خط لکھیے جس میں بری صحبت سے بچاؤ کی تلقین کیجیے۔ آپ کو یہ خط اپنے قواعد کی کاپی میں مکمل کرنا ہے۔ اس خط کو آپ اپنی قواعد کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ بچوں، سپتمبر ڈے 12 میں آپ کو تفہیم نگاری کی ویڈیو بھیجی گئی تھی۔ اس ویڈیو کی مدد سے آپ تفہیم اولمپک کھیل مکمل کریں، جو کہ نردبان صفحہ نمبر 76 اور 77 پر موجود ہے۔ تفہیم اولمپک کھیل، اس پیراگراف کو اچھی طرح سے 2 سے 3 بار پڑھیں اور اس میں موجود اہم نکات کو یاد رکھیں اور اس کے بعد دیے گئے سوالات کے جوابات حل کریں۔ سوال 1 ہے، اولمپکس کی ابتدا کب اور کہاں ہوئی؟ یونانی ان کھیلوں کو کیسے سمجھتے تھے؟ اولمپک کھیلوں پر کس نے پابندی لگا دی تھی؟ اولمپکس کی بحالی کے لیے کس نے تحریک چلائی؟ اولمپکس میں کون کون سے کھیل شامل ہیں؟ اولمپکس کو ٹی وی پر پہلی بار کب دکھایا گیا؟ اولمپک کھیلوں میں پاکستان کی کارکردگی کیا رہی؟ بے ہے، مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو قوسین میں دیے گئے مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ آپ کو یہ کام نردبان میں مکمل کرنا ہے۔